جو تم میں سے صرف مجرموں کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگی۔ آزمائش سے بچو جو تم میں سے صرف مجرموں کے ساتھ جو ہے وہ مخصوص نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر نیک لوگ بھی جو ہے پسے جائیں گے۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، انشاءاللہ ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اس دور فتنہ، دور پرفتن میں اور مسلمان کیسے اس کا جو ہے مقابلہ کریں، کیسے رہیں، اس ضمن میں ہماری گفتگو انشاءاللہ رہے گی۔ موجودہ دور جو ہے ہمارے لیے بڑا پرآشوب دور ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف فتنہ ہے، فساد ہے، قتل غارت گری ہے، دہشت وحشت کی فضا عام ہے، خواہشات نفس پرستی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، حرص اور ہوس اور اس عارضی دنیا کے حصول میں انسانوں کے مقابلے آرائی دراصل اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے مال، حیثیت، اقتدار، عزت، شہرت یہ چاہے۔ دنیا اس کے سامنے جو ہے زیادہ اہم ہے۔ ایک طرف مسلمان اپنی نجی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا ہے، فکر آخرت سے دل خالی ہوتے جا رہے ہیں، اور عبادتوں میں خلوص اور للہیت، خوف، خشوع، خشیت، خضوع، کیفیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اگر نماز ادا بھی کر رہے ہیں تو ایک الا ماشاء اللہ کچھ کو چھوڑ کر روٹین طور پر، روایتی طور پر، رسماً طور پر ادا کرنا کر رہے ہیں۔ جو چیز مطلوب ہے، خشوع، خضوع، للہیت، یہ چیزیں خالی ہو رہی ہیں، اور یہ ہر جگہ ہم اسلام اور مسلمانوں کو جو ہے بدنام کیا جا رہا ہے۔ حالات حاضرہ سے آپ واقف ہیں۔ ان حالات کے اندر دیکھ کر ہم کو وہ حدیث یاد کرنی چاہیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ یوں ہے، اور یہ حدیث ہم بارہا پہلے بھی سن چکے ہوں گے۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں، ملکی سطح پر بھی، عالمی سطح پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومیں ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسا معاملہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد تو زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی۔ جیسے آج دنیا بھر میں اگر ہم دیکھیں ہماری تعداد کو تقریباً 1/3 ہے، یعنی 3 انسان میں 1 مسلمان ہے، باقی کا غیر ہے۔ 1/3 آج ہم تعداد میں ہے دنیا کی آبادی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن یہ حیثیت ایسی ہوگی جس طریقے سے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتا ہے ویسے تمہاری حیثیت ہوگی۔ تعداد میں زیادہ ہوں گے لیکن اثر انداز نہیں ہو پائیں گے، تمہارے اس میں سے رعب ختم ہو جائے گا، وہ دبدبہ، وہ عزت، وہ احترام، اور جو خوف اور جو اعتماد جو وہ نکل جائے گا، تو تم جو ہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے۔ تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جواب دیا، اور وہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے اندر وہن لگ جائے گی، وہن۔ صحابہ نے پھر سوال کیا کہ وہن کیا ہے؟ تو بتایا کہ وہن یہ ہے کہ حب الدنیا و کراہت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ چیز اگر ہم اس حدیث کی روشنی میں
میں اور ہم تمام اگر جائزہ لیں گے تو کافی حد تک یہ بات جو ہے واضح ہوتی. آج ہماری محبت دنیا سے زیادہ ہے بنسبت موت کے مقابلے میں. تو یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے جو ہے پیشنگوئی کی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی روشنی میں اپنے امت کو مستقبل میں پیش آنے والے حالات کے بارے میں خبر دی. جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ فرماتے ہیں، اس کی ترجمانی یوں ہے: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس وقت سے لے کر قیامت تک پیش آنے والے سارے حادثات کی آپ نے خبر دی. ایک اور روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر قیامت تک کا آنے والی جنگوں کے بارے میں بتایا، اور اس تمام کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا. تو انہوں نے خبر دی، آپ پیش آنے والے سارے حادثات کی آپ نے خبر دی. تو فرمایا یاد رکھنے والوں نے اس کو یاد رکھا اور بھولنے والوں نے اس کو بھول گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عبرتناک واقعات کی خبر دی تھی، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ظہور بڑے پیمانے پر ہوتا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبع فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں فتنے اور فسادات کثرت سے ہوں گے. آپ دیکھیں، جائزہ لیں، ملکی سطح پر، عالمی سطح پر فتنے فساد یہ کثرت سے ہو رہے ہیں. بدکاریاں عام ہوں گی اور بدعمالیاں امت کو اپنے اندر لپیٹ لیں گی. اعمال تو ہم کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بدعمالیاں بھی جو ہے وہ ہوں گی، وہ امت کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی. تو حضرت عمر رضی اللہ نے ان فتنوں کے بارے میں فرمایا، فتنے سمندر کی موجوں کی طرح امٹتی ہوئی آئیں گی ملت کے سامنے. فتنے جو ہے ایک کے بعد ایک آئیں گی. اگر ان فتنوں کو مقابلہ کرنے کی اور اس کے اندر اگر ہمارے اندر صلاحیت فکر اگر نہ ہو تو پھر جو ان فتنوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ ان فتنوں کے جو ہے ہم شکار ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر قیامت کی چھوٹی اور بڑی بہت سی علامتوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جیسے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر انسان، یہ نہیں کہا کہ مسلمان، اگر انسان، کوئی بھی انسان سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق، اگر ان 3 صورتوں کو اگر پڑھ لے تو اسے گویا ایسا لگے گا کہ جیسے وہ اپنے آنکھوں سے قیامت کو دیکھ رہا ہے. تو وہ پارے کی صورتیں خصوصاً اما یتسالون سے سورہ ناس تک ہمیں قیامت اور آخرت کے بارے میں بار بار وہ چیزوں کو جو ہے متنبع کیا گیا، وارننگ دی گئی، ڈرایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، زمانہ تیزی سے گزرنے لگا ہے. زمانہ تیزی سے، زمانہ کیا ہے؟ وقت ہے. یہ وقت تیزی سے گزرنے لگا ہے، عمل ناپید ہو جائے گا، انسان حرص اور ہوس میں مبتلا ہوگا اور قتل و غارت گری عام ہوگی. دیکھیے، اس حدیث کی روشنی میں بھی ہم جائزہ لیں کہ وقت تو اپنی رفتار سے گزر رہا ہے. وقت کے اندر جو 365 دن زمین کو لینا چاہیے اتنا ہی وقت لے رہی ہے، لیکن جو ایکٹیویٹیز، جو اعمال، جن چیزوں میں انسان ملوث ہے، اتنا ملوث ہے کہ اسے لگ رہا ہے کہ جو وقت اسے اویلیبل ہے وہ کم ہے اور وہ تیزی سے گزر رہا ہے. لیکن حقیقت میں وقت اپنی رفتار سے ہی گزر رہا ہے. اگر اس کی رفتار میں اضافہ ہو، اگر کم ہو، پھر یا رات ایک دم بڑی ہو جائے گی یا دن ایک دم بڑا ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی جو ہے متنبع فرمایا. ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، یعنی وہ لوگ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے،
اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں اگر ان سے تمہیں آزمایا جائے تو اللہ ہی تمہارا محافظ ہے۔ یہ بات بھی بارہا ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یوں ہی جنت میں نہیں ڈالے گا، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ آزمائش کرنے کے بعد ہی ڈالے گا کہ آیا اس کے مستحق ہے یا نہیں۔ پھر کن چیزوں سے آزمائش میں ڈالے گا وہ بھی قرآن ہم کو بتاتا ہے۔ بھوک سے، فاقے سے، مال کے نقصان سے، اولاد کے نقصان سے اور تمام چیزوں سے آزمائش ہوگی، اور یہ بنیادی طور پر ہمیں جو ہے امتحان تو دینا ہی ہے اور دے رہے ہیں، بلکہ ہر دن ہمارا امتحان کا دن ہے۔ آیا ہم سیدھے راستے کو اختیار کرتے ہیں یا ٹیڑھے راستے کو اختیار کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں اگر ان سے تمہیں آزمایا جائے تو اللہ ہی تمہارا محافظ ہے۔ جو ظاہر ہے جو اللہ ہم کو آزمائش میں ڈالنے والا، اللہ کی توفیق، تائید، اس کی مدد سے ہی جو ہے ہم اس آزمائش سے نکل سکتے ہیں۔ اگر اس کی تائید، اس کی توفیق، اس کی مدد نہ شامل حال ہو تو ہم اس کی آزمائش سے نہیں نکل سکتے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں ان سے بچائیں۔ 5ویں چیز، 4 چیز اور ہیں لیکن 5ویں چیز آپ نے یہ بیان فرمائی کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کریں۔ اللہ کے احکام کس میں ہیں؟ قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، کیا کرو کیا نہیں کرو، واقعات بتائے ہیں تاکہ اس سے عبرت حاصل کرو، بتایا۔ اگر تم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ تو ایسی صورت میں جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمارے دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ اور وہ کیا کریں گے ہمارے دشمن؟ ان کی املاک، ہماری مال، ہمارے جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لیں گے۔ اور جب علماء اور حکمراں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنے کی بجائے اپنی پسند کے مطابق آیات قرآنی کا انتخاب کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان شدید اختلاف پیدا کر دے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ملکی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں حالات کیسے یہ ہو رہے ہیں، کیسے بلڈوزر کے ذریعے سے مسلمانوں کی املاک کو کیسے گرایا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ یہ بھی پلاننگ پالیسی چل رہی کہ مسلمان تاجروں کو بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ یعنی کیسے کیسے ہتھ کنڈے، کیسے کیسے حرکات جو ہے ہمارے دشمنان جو ہے اسے استعمال کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ تمام پیشن گوئیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتائے۔ اگر ان چیزوں کا ہم جائزہ نہ لیں، اپنا احتساب نہ کریں اور اس کی تدابیر ہم نہ کریں تو پھر یہ سلسلہ جو ایسا ہی جائے گا۔ اب ان فتنوں کے وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ انسان کی حالت اور خصوصاً مسلمان کی حالت کیا ہوگی؟ ان فتنوں کو دیکھ کر عقل مندوں کی عقل بھی جو ہے جواب دے دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت دین پر قائم رہنا آگ کے شعلے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ یعنی دین صرف نماز، روزہ، عبادات نہیں بلکہ مکمل حیات زندگی کا نام دین ہے۔ ان تمام چیزوں پر اس پر ہم قائم رہنا، اپنے اوپر نافذ کرنا، اپنے گھر والوں پر نافذ کرنا، اپنے محلے، سماج، معاشرے میں یہ جو ہے بہت مشکل کام ہوگا۔ یہ ایسا ہوگا جیسا آگ کے شعلے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے سے زیادہ مشکل ہوگا۔ آج آگ کا شعلہ پکڑنا کتنا ہی ہے لیکن اس سے زیادہ مشکل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا حالات اتنے سنگین ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے فتنوں کے موقع پر عبادت کرنا یہ اجر اور ثواب کے اعتبار سے میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ عبادت کرنا صرف عبادات نہیں، عبادت مکمل اطاعت، فرمانبرداری، غلامی، اللہ کے سپرد اپنے آپ کو ڈال لینا، یہ اس کا وسیع مفہوم ہے عبادت کا۔ عبادات نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے۔ یہ اپنی پوری زندگی کو اس کے غلامی میں لانا، اس کی فرمانبرداری میں لانا، یہ ایسے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میری طرف
ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ یعنی کتنا بڑا اس کا ریوارڈ، کتنا بڑا اس کا اجر۔ اور ہجرت کیسے کیے تھے مہاجرین؟ اپنے گھر بار، اپنے خاندان والے، اپنے مال، کاروبار، تجارت، یہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کیوں گئے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر گئے تھے، یعنی اتنی بڑی قربانیاں دے کر وہ گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا معاملہ ان فتنوں کے دور میں اگر تمہارا عبادت کا اگر رہا، میری بندگی اور غلامی اگر تم یہ کریں گے، تو یہ گویا ایسا ہے کہ جیسے تم میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ اتنا بڑا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مصائب اور مشکلات سے پریشان ہو کر آدمی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان جو ہے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہے گا کہ اے کاش اس کی بجائے، تیرے بجائے میں اس قبر میں مدفون ہوں گا۔ یعنی حالات ابھی الحمدللہ جہاں ہم اس آبادی میں رہتے ہیں اتنا یہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ جہاں پر کم تعداد میں ہیں، گھرے ہوئے ہیں، ان سے پوچھے ان کی حال کیسا یہ ہوتی ہے فساد کے دوران خصوصاً۔ تو انسان ایک ایسا دور آئے گا جب قبرستان میں قبر کے پاس جا کر ٹھہر کر کہے گا کہ تیرے بجائے میں اگر تیری جگہ ہوتا تو اچھا ہوگا، مدفون ہوتا تو اچھا ہوگا۔ اس وقت دین نام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ کمزور دل انسان ان فتنوں سے گھبرا کر اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یعنی کمزور ایمان جن کا ہوگا وہ جو ہے ایمان کو جو ہے وہ پریشان ہو کر اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جو کمزور ایمان والے، جو ہمارے لڑکیاں، جو ہمارے یہ ہے ارتداد کی جو وبا ہمارے سامنے آ رہی، اسی کا نتیجہ ہے۔ دین پر نہ چلنا، ایمان کمزور ہونا، ضعیف ہونا، نفاق ہونا، دنیا کی اہمیت ہونا، دنیائی سب کچھ سمجھ کے جو ہے غیروں کے ساتھ جو یہ کر رہی ہے عمل آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسا ہی معاملہ اگر یہ ہو تو ان مرد بھی جو ہے بعض مقامات پر، لیکن تعداد کم ہے، کہ عیسائیت کی طرف کچھ جا رہے ہیں مرد حضرات بھی، بہرحال بہت وہ تعداد کم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا آگے کہ صبح کا مومن شام ہوتے ہوتے کفر کی زندگی اختیار کر لے گا۔ صبح فجر کی نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، یہ کرے گا، لیکن جب باہر نکلے گا اپنے معاملات، اپنے تجارت، اپنے کاروبار اور اپنے ایمان کو بیچ کر کیا کر دے گا؟ وہ کفر کی طرف، انکار کی طرف آ جائے۔ حالانکہ نماز پڑھا تھا اس نے، اور یہ ہمارے لیے 5 وقت کا ریمائنڈر کیوں ہے؟ اسی لیے کہ بار بار ہمارے لیے یاد دہانی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کا مومن شام ہوتے ہوتے کفر کی زندگی اختیار کر لے گا، اور جو شام کے وقت مومن ہوگا وہ صبح ہوتے ہوتے کفر کی زندگی اختیار کر لے گا۔ یہ کیوں کرے گا؟ اس دنیا کی حقیر پونجی کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ عزیز ساتھیو، ایمان اور دین یہ بہت قیمتی چیز ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ بار بار ہمارے سامنے درس و تدریس کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے ہمارے انبیاء کے واقعات، اسلاف کے تذکرے آتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ سورہ کہف جو اکثر حضرات پڑھتے ہیں جمعے کے دن، کتنا بڑا موضوع ہے وہ اصحاب کہف جو تھے اچھے کاروبار والے تھے، تاجر تھے، خاندان تھا، سب تھا، لیکن اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس رومی سلطنت سے بھاگ کر دوسرے مقام چلے گئے وہ لوگ۔ کیوں؟ اگر چاہے تو مصالحت کر سکتے تھے، کمپرومائز کر سکتے تھے، خاموش رہ سکتے تھے، لیکن ایمان کی قدر تھی، اور اس ایمان کی قدر نے ان کو اس رومی سلطنت سے، اگر وہاں پر پکڑے جاتے، توحید کی تعلیم، توحید پر عمل کرنے والوں کو پھانسی لگائی جا رہی تھی وہاں پر۔ تو ان لوگوں نے جو ہے اپنے آپ کو یہ چھوڑ کر اپنا ملک، وطن، کاروبار، خاندان، تجارت، مال سب چھوڑ کر جو ہے وہ غار کے اندر پناہ لیے۔ ہر جو حضرات پڑھتے ہیں، ہر جمعہ پڑھتے ہیں، ہمارے لیے بہت یاد دہانی ہے سورہ کہف کے اندر۔ پھر خضر علیہ السلام کا واقعہ اس کے اندر جو آتا ہے، 3 واقعات آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔
اور 3 واقعات کے اندر یہ بتایا گیا اس کا مقصد کہ جو تم کو دکھتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک مصلحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ تمام چیزوں میں ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ جو یہ اللہ جو اس کے مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ تو دنیا کی حقیر پونجی کے بدلے میں یہ لوگ اپنے دین کو بیچ دیں گے۔ ایسے ہی لوگ قیامت کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے آئیں گے تو پیچھے سے فرشتے جو ان کو گرفتار کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوگا، حوض کوثر پر آپ کھڑے ہوں گے اور آپ جو ہر ایک کو اپنے ہاتھ سے پانی یہ دیں گے، اور جب لوگ یہ فرشتے جو ان کو پیچھے کر لیں گے، گرفتار کر لیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھیں گے کیوں انہیں میری امتیوں کو روکا جا رہا ہے، تو وہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے یہ لوگ آپ کے بعد دین کو ترک کر چکے تھے، یہ لوگ جو ہے آپ جانے کے بعد دین کو ترک کر چکے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مکمل کر کے گئے، 99.9% مکمل آپ نے پورا یہ کر کے گئے۔ فروعی اختلاف ہوں گے اس کو اتنا یہ نہیں، لیکن پورا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا، یہ اپنے مطابق، نفس کے مطابق ایسے کام وغیرہ کرے ہوں گے، تو اس لیے ان کو روک لیا جائے گا۔ اس دور پرفتن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اس وقت لوگ 2 جماعتوں میں منقسم ہو جائیں گے۔ ایک جماعت ان مومنین کی ہوگی جن کی زندگی نفاق کی آلودگیوں سے پاک ہوگی۔ نفاق ایک بہت بڑی بیماری ہے، اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہمیں اس نفاق سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 علامات بیان کیے ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ تیسری اس کی یہ ہے کہ اگر اس معاملہ، اگر لڑائی جھگڑے کی اگر بات یہ آئے گی تو گالم گلوچ پر اتر آئے گا۔ تو ایک اور صفت ہے وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، اور بات کرے تو جھوٹ کرے گا، اور لڑائی جھگڑے کے معاملے میں گالم گلوچ پر آئے گا۔ تو ان چیزوں سے میں اور ہم تمام اپنا جائزہ ہم کو لیتے رہنا چاہیے۔ یہ نفاق ایسی بیماری ہے، یہ بیماری اگر آ جائے ہمارے اندر عملی طور پر، ہو سکتا عقیدے کی طور پر نہ آئے، عملی طور پر اگر ہم نفاق میں، اگر ان حرکات کے اندر اگر ہم ملوث ہوں، تو نفاق منافقین کے بارے میں سورہ نساء میں فرمایا گیا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین تو ایسے تھے کہ وہ تو پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، فجر اور عشاء بھی پڑھتے تھے، ان کو لیکن تساہلی کے ساتھ آتے تھے، کسمساتے ہوئے آتے تھے، دل سے نہیں آتے تھے، لیکن ایسے پہلی صف میں اور پڑھا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں زکوٰۃ دیتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تمام چیز کرتے تھے، لیکن ان کا ایمان دل میں نہیں تھا۔ ظاہر میں مسلمان تھے، باطن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ آج اگر وہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن اگر ان علامات اگر ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، بات کریں تو اگر ہم جھوٹ کریں، وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کریں، وعدے کی بہت اہمیت ہے، وعدہ خلافی اور گالم گلوچ پر اتار آنا اور امانت میں خیانت کرنا نفاق کی علامتیں بنیں۔ جتنا جس کے اندر وہ چیز پائی جائے گی اتنا وہ منافق ہوگا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان احادیث کی روشنی میں ہم موجودہ دور کا جائزہ لیں اور غور کریں کہ کیا یہ احادیث ہمارے اس دور پر صادق نہیں آتی؟ اگر صادق آتی ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ان حالات میں ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مومن کو اس بات پر یقین کامل ہونا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، وہ رب العالمین کی مشیت اور ارادے سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔
اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہی غیب کی کنجیاں ہیں، نہ صرف اس کرۂ ارض کی بلکہ اس پوری کائنات کی کنجیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، اور کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا کہ کیا زمین میں، آسمان میں، کائنات میں کیا ہے، کہاں ہے، کیسے، کوئی نہیں جانتا، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ خشکی میں اور جو کچھ دریاؤں میں، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، دیکھنے میں معمولی چیز ہے، اس پورے کرۂ زمین پر ہم گن نہیں سکتے کتنے جو ہے نباتات، کتنے پلانٹس ہیں، کتنے پودے ہیں، کتنے پتے ہیں، لیکن کتنے پتے گرتے ہیں دن میں، سیکنڈ میں، بلکہ ان تمام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خبر ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور اس اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے کہ مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کی تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ کوئی دانہ جو زمین میں ہم بوتے ہیں وہ چیز کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جانتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے، اور ہم اپنے قلب سے، دل سے اس کو یہ کرنا ہے۔ اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی سے ہی اس دنیا کا کام چل رہا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ٹالریٹ کرے گا ظلم، زیادتی، جب یہ ہے تو تب تک چلے گا۔ ایون اللہ کی مشیت چور کے چوری کرنے میں بھی ہے۔ اگر چور کی چوری کرنے میں مواقعات اللہ تعالیٰ نے فراہم نہیں کیا تو چوری بھی نہیں کر سکتا۔ تو تمام چیزیں اللہ کی مشیت، لیکن چونکہ اللہ نے ہم کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، سیدھا راستہ بھی بتا دیا، ٹیڑھا راستہ بھی بتا دیا، اب وہ اختیار کی آزادی ہم کو دی، کون سا راستہ ہم اختیار کریں۔ دوسری بات، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے بری تقدیر پر صبر کیا جائے، بری تقدیر پر صبر کیا جائے۔ حضرت زبیر بن عدی رحمہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے حجاج بن یوسف کے مظالم کی شکایت کی۔ آپ تمام جانتے ہوں گے کہ حجاج بن یوسف کیسا ظالم تھا، گورنر تھا، لیکن وہی شخص ہے جس نے قرآن مجید کے اوپر اعراب بھی یہ کیے۔ تو اس کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا صبر سے کام لو، کیونکہ اس کے بعد تم پر جو بھی زمانہ آئے گا وہ پہلے سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ یہ بات میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ جذبات میں آ کر ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جو فائدے کی بجائے الٹا نقصان کا باعث ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ یوں ہے، کسی مومن کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرے گا، کیسے ذلیل کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے مصائب کا سامنا کرنے کی کوشش کرے گا جن کو برداشت کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا، یعنی اپنے آپ کو زیادہ آزمائش میں ڈالے گا جس کی وہ استطاعت نہیں رکھتا۔ حالانکہ قرآن ہم کو کیا کہتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے، اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اس طریقے سے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کرنا وہ بھی دراصل جو ہے زیادتی میں آتا ہے، ظلم کے اس میں، یہاں تک کہ ہمارے جسم کا بھی حق ہے۔ ہم اپنے جسم کو زیادہ محنت، زیادہ اس میں نیند سے دور نہیں کر سکتے، اس کا بھی تقاضا ہے کہ ورنہ پھر وہ جو ہے اس کے اوپر زیادتی ہوگی۔ تو ان فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اس کا ترجمہ یوں ہے، اے اللہ میں قرض کے بوجھ سے، دشمن کے غلبے سے اور مخالفین کی طعن اور تشنیع سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ فتنوں کے وقت اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھو، فتنوں کے وقت ابھی اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ نصیحت فرمائی، ایسے موقعوں پر اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہ بھی بہت
اہم چیز ہے۔ آج کل ادھر ہریانہ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ واٹس ایپ پر بھی جن لوگوں نے جو ویڈیوز بھیجے، جو باتیں کی ہیں 250 400 1000 1500، ان چیزوں کی بھی جانچ کر کے ان کے ذریعے سے بھی پکڑا جا رہا ہے۔ یہ کیسے کیسے یہ کیے جا رہے ہیں ہتھ کنڈے۔ پانچویں چیز، بلا تحقیق، بغیر کوئی تحقیق کوئی خبر نہ پھیلائی جائے، بلکہ اس کی تحقیق اور تفتیش کر لی جائے۔ اچھی خبروں کو پھیلانے سے انسان خوش فہمی میں، اور بری خبروں کو پھیلانے سے خوف اور ہراس اور بزدلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کے حق میں نقصان ثابت ہوتا۔ اسی لیے اسے فعل مذموم قرار دیتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا گیا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 83۔ اس کی ترجمانی یوں ہے، اور جب ان لوگوں کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر پہنچ جاتی ہے تو یہ فوراً اسے لوگوں میں پھیلانے لگتے ہیں۔ اگر یہ اسے لوگوں میں پھیلانے کے بجائے اللہ کے رسول کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے جو ان میں حکم اور اختیار والے ہیں پیش کرے، تو جو علم اور نظر والے بات کی تہہ تک پہنچنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کرتے ہیں، اور مناسب ہوا تو اسے پہنچاتے ہیں، مناسب نہیں ہوا تو رکوا۔ دیکھیے اسلام نے ہر چیز کے بارے میں کیسے ہم کو رہنمائی کی۔ چھٹی چیز، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دی جائے۔ یہ ہم پر آج جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان میں خود ہماری بدعمالیوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 30۔ اور جو بھی مصیبتیں تم کو پہنچ رہی ہیں، جو بھی مصیبتیں تم کو پہنچ رہی ہیں، وہ تمہارے ہی اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ 1-2 منٹ میں بات میں ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید نے صورتحال کا حل یہ بتایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ آل عمران کی آیت 120۔ اگر تم صبر سے کام لو اور پرہیزگاری تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ صبر اور تقوی بڑے اہم ہتھیار ہے اس دور کو فیس کرنے کے لیے۔ تو تمہارے مخالفین کی مکاری جو ہے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر ہمیں صبر اور تقوی سے یہ لیں۔ سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ مسلمانوں یاد رکھو تم پر فقط تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے، اگر تم سیدھے راستے پر قائم رہو تو گمراہ لوگ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بڑا پیغام ہے اس کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی، جب لوگ برائیوں کو دیکھ کر اس کی اصلاح کی کوشش نہ کریں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنے عذاب جو ہے ان کے عذاب کو عام کر دے۔ عزیز ساتھیو، یہ بھی ایک بہت بڑی اہم وجہ ہے۔ آخر میں موجودہ دور میں اسلام سے مسلمانوں کی اسلام سے دوری، دشمنان اسلام کے غلط پروپیگنڈے نے اسلام کے چہرے کو بدنما بنا دیا۔ مخالفین کی اکثریت اسلام کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30۔ یہ مضبوط دین ہے، دین اسلام مضبوط دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جب اسلام کا صحیح تعارف عام ہوگا تو غلط فہمیاں خود بخود جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ نیز اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں برادران وطن کے اندر جو ہے نرمی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دور پرفتن میں ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور کتاب اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔